ایک حضور کی صحابیاں ہیں، ان کا بھائی انتقال کر گیا، 3 دن ہو گئے ان کے انتقال کو۔ اب ظاہر ہے کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے ہاں کتنے ہفتوں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور کیا ماحول بن جاتا ہے، بلکہ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ فلانا رویا ہی نہیں، وہ دیکھو جی اسے تو افسوس ہی کوئی نہیں، دیکھو جی فلاں آدمی وہ تو اس کو چہرے سے لگ رہا تھا اسے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ لوگ اپنے اپنے رنگ میں گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ صحابیاں ہیں اور سگے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کا کوئی بھی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، سوائے اس خاتون کے جس کا خاوند انتقال کر جائے وہ عدت پوری کرے۔ اب وہ خاتون کہتی ہے چونکہ حضور کا حکم تھا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، تو لہٰذا 3 دن گزرے، میں نے اٹھ کے لباس بدلا، غسل کیا، خوشبو لگائی، لوگوں نے باتیں کی، بعض لوگوں کی نظریں بھی اٹھیں، انہوں نے کہا حد ہو گئی ہے، بعض خواتین کی نظریں بھی اٹھی، کمال ہے، ابھی 3 دن ہوئے بھائی کا انتقال ہوا۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگے مجھے کہیں جانا تو نہیں تھا کہ میں خوشبو لگاتی، یا مجھے کوئی مصروفیت تو ایسی نہیں تھی، کہیں عبادت کے لیے تو نہیں جانا، اور نہ مجھے فوراً ضرورت تھی، لیکن یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ حضور کی شریعت کا وہ حکم پورا ہو جائے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں منانا۔ اس لیے میں نے فوراً یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس حکم سے پیچھے ہٹ کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو صحابہ نے عملاً وہ سارے کام کر کے دکھائے۔ آج میلاد کی محفل کوئی بہت بڑا عالم بیان کرے یا میری طرح کوئی چھوٹا آدمی، ہر جگہ آپ کو تقریر میں یہ بات ملے گی کہ حضور علیہ السلام سے پہلے غریبوں کو پوچھا نہیں جاتا تھا، جب محبوب تشریف لے آئے تو غریبوں کی داد رسی ہوئی۔ سچ بتاؤ میلاد منانے والوں، میلاد کے دنوں میں کسی غریب کے گھر لنگر پہنچاتے ہو؟ کسی کو مل کے آتے ہو؟ ہر عالم سے، ہر واعظ سے تو سن رہے ہو حضور غریبوں کے والی بن کے آئے، تو پھر میلاد میں کیا یہ ضروری نہ تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہماری گلی میں یہ آدمی غریب ہے تو اچھا کھانا پکا کے اس کے دروازے تک پہنچا دیا جاتا؟ حضور اس میلاد سے بڑے راضی ہوتے؟ کیا ہر میلاد کی تقریر میں ہم یہ نہیں سنتے کہ بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا، زندہ درگور کر دی جاتی تھی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نا، آج بھی جہیز کے نام پر بیٹیوں کو درگور نہیں کیا جا رہا؟ آج بھی ایک نیا ظلم، ایک نیا ستم روز ان کے لیے روا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ بہترین میلاد اس امیر آدمی نے منایا ہے جس نے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے غریب رشتہ داروں میں طے کر دیا، اور امیر ہو کر غریب بیٹی کو بیاہ کے لایا، اس نے سب سے عظیم میلاد منایا۔ ہم کیوں نہیں اس طرح میلاد مناتے کہ بیٹی کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے اسے اس لیے دے دیں کہ رسول پاک نے مقرر فرمایا، اللہ کی قرآن نے مقرر فرمایا۔ حضور کے میلاد سے قبل یہ جہالت تھی، اب تھوڑی ہونی چاہیے کہ بیٹیوں کا حصہ دبا لیا جائے۔ یہ میلاد کیوں نہیں مناتے؟ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جب جی چاہتا نکال دیا جاتا۔ میرے محبوب نے عورت کو اعزاز دیا اور فرمایا یہ تو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنی ہے، جس نے نکاح کر لیا ایمان محفوظ کر لیا۔ اس کو محبوب نے اعزاز دیا، اور حضور نے بار بار تاکید کی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو اللہ کرے نا کچھ میلاد اس طرح کا بھی منائے ہم کہ آج 12 ربیع الاول کے بعد اپنا رویہ نرم کریں اہل خانہ کے حق میں، اور وہ جو حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اس کی عملی صورت پیش کرے۔ غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، محبوب آئے، غلاموں کو اعزاز ملنے لگا۔ کتنی مشکل میں ہے آج ملازمین مختلف لوگوں کے، اللہ کرے میلاد کی خوشی میں ہی ان کے ساتھ رویہ ٹھیک کر لیا جائے، ان کے لیے تھوڑے اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کر لی جائے۔ میری بات مکمل ہو گئی، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک تو اپنے لیے ایمان کو اعزاز سمجھیں، مومن ہونا باعث سے فخر جانے، اور دوسرا جذباتی انداز میں، والہانہ انداز میں۔ آپ تشریف رکھیں جی، سارے کمیٹی والے میں بیٹھ جائیں جلدی سے، اتنی دیر نہیں کرتے فیصلہ، سب بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی۔ بات خلاصہ تو سننا بڑا ضروری ہے نا جی، لب لباب ہے۔ ایک تو جذباتی انداز میں دین کے احکامات پر عمل کریں، حضور کی رضا کو سمجھے کیا ہے اور اس رضا کو پانے کی کوشش کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ وہ جو میلاد میں ہر سال ہم تقریر سنتے ہیں، بیٹیوں پر شفقت، خواتین پر شفقت، مظلوموں پر، غریبوں پر، لاچاروں پر، ملازموں پر، اس کا تھوڑا عملی ثبوت دینا شروع کریں۔ اگر خوب میلاد منایا جائے رج کے
مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اب تو میں بڑی محافل نعت میں نہیں جاتا، ایک محفل نعت کے سٹیج سے میں نیچے اتر رہا تھا تو جو بانیان تھے ان کے 4-5 ہوتے ہیں نا جی، بڑی بڑے تعاون کرنے والے لوگ، پھر ان کو اسٹیج پہ بھی بٹھایا جاتا ہے اور بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ حاجی صاحب جو ہے، ان کا عشق رسول جو ہے وہ 90% ہے، اور اس نے زیادہ پیسے دیے ہیں، اس کا 100% ہے۔ یہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ ایک صاحب تھے جن کا بار بار وہاں نام لیا جا رہا تھا، تو میرے کان میں پانی رکھنے والا آدمی جو اسٹیج پہ پانی دے رہا تھا، وہ میرے کان میں کہنے لگا، ہاں جی بڑا عشق رسول ہے، اللہ کرے کوئی مولوی انہیں بھی سمجھا دے کہ اپنے ملازمہ نال بھی صحیح بولی جائے۔ وہ میرے پانی رکھتے رکھتے مجھے بات سمجھا گیا، تو میں تو سارا رنگ ہی میری طبیعت کا بدل گیا۔ میں نے کہا لو بھائی، اتنی دیر کا جو عشق رسول بٹ رہا تھا، اس نے ایک جھٹکے میں سارا بتا دیا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ تھوڑی تبدیلی لائے، عملی زندگی میں تھوڑی تبدیلی لائے۔ میں جب سے یہاں 11 کو محفل ہو رہی ہے، آپ کو ہر سال گزارش کرتا ہوں، صبح یہاں جو جلوس نکلے گا اس میں آپ نے ضرور شرکت کرنی۔ مجھے ذاتی طور پر نا کبھی موقع ملے تو میرا دل کرتا ہے جلوس میں سب سے پیچھے چلوں اور کوئی فوٹو نہ آئے، اس لیے کہ یہ میرے نبی کے نام کا جلوس ہے۔ اس کا ذرا نا رنگ دبالا ہونا چاہیے۔ مجھے سب سے زیادہ وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جن کا خیال ہوتا ہے نا کہ یار اوسا کی کرنی ویڈیو بناؤ، وہ پیچھے سائیکل پہ غریب آدمی اور جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے اور بچہ بھی بٹھایا ہوا ہے، اور بالکل کونے میں وہ جس مزے کے ساتھ اور جس ذوق کے ساتھ وہ لوگ آتے ہیں نا، وہ کمال کر جاتے ہیں۔ آپ نے پورے ذوق سے جانا ہے اور اس کا لطف لینا ہے۔ سیاسی جلسوں میں مجھے پتہ ہے بڑے لوگ جاتے ہیں اور پھر ویڈیو بنا کے اپنے MNA کے امیدوار کو بھیجتے بھی ہیں، اتنے بندے لے کے آیا ہوں۔ یہ تو وہ ہے نا جو لوگ اپنی دنیاوی کوئی ٹکٹ شکٹ سیدھی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو میلاد کے جلوس میں جب حضور کے نام پہ جانا ہے تو جنت کا راستہ سیدھا کرنے کے لیے، اس لیے کوئی کمزوری نہیں آپ نے دکھانی، خوب ذوق سے حضور کی محفل مبارکہ میں شریک ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ نے ابھی بھی نہیں اٹھنا جی، اٹھنے کا کہوں گا تو آپ پہلے دعا ہوگی، پھر سلام ہوگا، پھر دعا ہو۔ مولانا آفتاب صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اوپر بھیج دیں جی میرے پاس۔ مولانا آفتاب صاحب تھے یہاں پہ، ان کو ذرا بھیجو۔ بڑے جو ہیں اب مجھے پھر ابو آفتاب آ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اتنی بڑی تعداد میں اہل محبت نے اس بزم نور میں شرکت کی ہے، مالک کریم ایک ایک پر اپنا فضل فرما۔ اللہ دارین کی برکتیں عطا فرما۔ جن دوستوں نے اس بزم کو سجانے میں کسی بھی قسم کا حصہ لیا ہے، اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ یہ غلاموں کا نذرانہ ہے آقا کی بارگاہ میں، اللہ اسے قبول فرما۔ مالک کریم محفل میلاد کا صدقہ، نبی پاک کی آمد پاک کا وسیلہ، امت پر اپنا فضل فرما۔ عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اللہ کریم کشمیر، فلسطین، برما، جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ پاکستان پر اپنا خاص فضل و احسان فرما۔ مالک کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما۔ اللہ بے گھروں کو اپنی چھت عطا فرما، بے آسراؤں کی مدد فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اللہ ہمیں کسی بھی دنیا دار کی محتاجی سے بچا، ہمیں اپنے بھرے ہوئے خزانوں سے مالا مال فرما۔ مالک ہم خیر کرنے لگیں تو ہماری مدد فرمانا، کہیں بھولنے بھٹکنے لگیں تو حق پر استقامت عطا فرمانا۔ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھنا، اپنی ہی خواہشات کے فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرما، وسوسوں کے غلبے سے محفوظ فرما، عقائد اہل سنت کی پابندی نصیب فرما، اسی پر ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اے اللہ، جو مجبور ہیں، کمزور ہیں، تنگ دست ہیں، کسی مقدمے میں پریشان ہیں، اللہ سب کی مدد فرما۔ بالخصوص بے اولادوں کے لیے دعا ہے، اللہ صاحب اولاد فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا، ہر آزمائش سے، ہر پریشانی سے، ناگہانی آفات و بلیات سے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ تو ہمارے حق میں جب بھی فیصلے فرما، فضل والے فرما، کرم والے فرما، رحمت اور آسانی والے فرما، درگزر اور بندہ نوازی والے فرما۔ اللہ اتنے سارے لوگوں میں تیرے یقیناً نیک اور محبوب بندے بھی ہوں گے، مالک کریم ہم سب کو صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ نیکی کی راہوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے قلبی نفرت عطا فرما دے۔ اللہ کریم دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، پردہ پوشی فرما، پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ سلام کریں، سلام کریں۔